ایک جنگل میں ایک شانو نام کی چڑیا رہتی تھی۔ وہ اپنے گھونسلے میں بڑے ہی آرام و سکون سے رہتی تھی۔ ایک دن ایک الو اس کے پاس آیا اور اسے اس کی بہن کا پیغام سنایا کہ اس کے بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اسے یاد کرتی ہے۔ شانو یہ سن کر پریشان ہو گئی اور اس نے اپنا سامان پیک کیا تاکہ وہ اپنی بہن کے پاس جا سکے۔ وہ سامان پیک کرنے کے پاس الو کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ الو بھیا، میرے گھر کا خیال رکھنا، آپ تو جانتے ہیں میں 1 مہینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد چڑیا وہاں سے اپنی بہن کے گھر کی طرف نکل گئی۔ سارے جانور اور سارے پرندے مل کر چڑیا کے گھر کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن وہاں ایک چڑیا آئی جس کا نام روبی تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ دوسرے سارے جانور اسے خوش دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا روبی، اتنی خوش کیوں ہو؟ روبی چڑیا نے بتایا کہ ہم سب لوگ دونی جنگل کی سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سب تو جانتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، تو آپ سب بھی ہمارے ساتھ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب پرندے یہ سوچ کر بہت خوش ہوئے اور روبی چڑیا کے ساتھ جانے کے لیے مان گئے۔ ٹونی ٹونی کا جنگل بہت ہی خوبصورت جنگل تھا۔ وہاں ہرے بھرے درخت اور خوبصورت پھل بھی تھے۔ سب جانوروں نے اپنا سامان پیک کیا اور جنگل میں سیر کے لیے نکل گئے۔ وہ جنگل میں بہت مزے سے انجوائے کر رہے تھے۔ ادھر دوسری طرف موسلادھار بارش ہوئی جس سے شانو چڑیا سمیت سب پرندوں کے گھر ٹوٹ گئے اور ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ ادھر دوسری طرف شانو چڑیا کی بہن کی موت ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اب مجھے گھر واپس جانا چاہیے۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے جنگل کی طرف نکل گئی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو جنگل کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ جنگل میں کوئی اور پرندہ بھی نہیں تھا اور اندھیرا بھی ہونے والا تھا اور موسم بھی خراب تھا۔ جلد ہی اندھیرا ہو گیا اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ چڑیا نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے اوپر کچھ لکڑیوں کا سہارا لیا، لیکن تیز بارش سے وہ بھی گر گئی تو چڑیا کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ بارش میں بھیگنے لگی۔ اتنے میں اس کے ذہن میں آیا کہ کالو کوا کہیں نہیں جاتا، وہ یقیناً یہی ہوگا۔ وہ کالو کوے کے پاس گئی اور اس سے مدد کے لیے کہنے لگی، لیکن کالو کوے نے اس کی مدد نہ کی۔ پوری اسے ایک لکڑی کا ڈبہ نظر آیا اور وہ اس کے نیچے چلی گئی تاکہ تیز بارش سے بچ سکے۔ ادھر دوسری طرف سب پرندے یہ سوچ رہے تھے کہ اب انہیں گھر واپس جانا چاہیے، بہت دنوں سے وہ یہاں ہیں۔ تو وہ سب اپنا سامان لیے اپنے جنگل کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے تو وہ جنگل کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور انہوں نے شانو چڑیا کا بیگ بھی دیکھا تو سمجھ گئے کہ شانو چڑیا ضرور کسی مصیبت میں ہوگی۔ وہ چڑیا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دور انہیں شانو چڑیا بے ہوش پڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ شانو چڑیا کے پاس آئے اور اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شانو چڑیا ہوش میں آ گئی اور رات بھر کا واقعہ اپنے دوستوں کو سنانے لگی۔ بعد میں سب پرندوں نے مل کر ایک بہت بڑا اور پکا گھر بنایا تاکہ بارشوں کے موسم میں وہ تیز بارش سے بچ سکیں اور مزید کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اس گھر میں سب مل جل کر رہنے لگے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں پہلے سے بھی تیز بارش ہونے لگی۔ تیز بارش اتنی تیز تھی کہ کالو کوے کا بھی گھر ٹوٹ گیا۔ کالو کوا بہت پریشان ہوا اور ارد گرد رہنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر کے قریب آیا اور مدد کے لیے سوچنے لگا کیوں نہ اس گھر کا دروازہ کھٹکایا جائے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو الو باہر آیا اور الو سے کوا مدد مانگنے لگا۔ الو نے منع کر دیا کیونکہ اس نے شانو چڑیا کی مدد نہیں کی تھی۔ اتنے میں وہاں شانو چڑیا آ جاتی ہے اور وہ کوے کو اندر آنے کے لیے کہتی ہے اور الو سے کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کی مدد اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر ہم بھی اس کی مدد نہیں کریں گے تو ہمیں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس طرح چڑیا کالو کوے کو اپنے گھر لے آئی
کالو کوا بہت ہی شرمندہ تھا۔ اس نے چڑیا سے معافی مانگی اور آئندہ توبہ کر لی کہ وہ ہر کسی کی ضرور مدد کیا کرے گا۔ اس کے بعد سب خوشی خوشی اسی گھر میں رہنے لگے۔